الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، ہماری بزم میں خطیب اہل سنت حضرت علامہ قاری محمد ظفر اقبال چشتی تشریف لائے، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیگر علماء کرام، قراء اعظام، خاص طور پر اہلیان ٹاہو اس خوبصورت بزم کے انعقاد پر مبارکباد کے مستحق ہیں، جو ہر سال تقریباً 13ویں یہ سالانہ محفل پاک ہے۔ یہ ایک طویل سفر ہے، اللہ رب العزت اس پر آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ اس مجلس میں ٹاہو کے تقریباً تمام افراد جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اکثریت اہلیان ٹاہو کی موجود ہے۔ اور جو مثال آپ لوگوں نے قائم کی ہے یہ ہوتی نہیں اس طرح سے۔ اللہ کریم آپ کو اس میں مزید استقامت عطا فرمائے اور اللہ رب العزت آپ کے خلوص کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں مختصر گفتگو کروں گا۔ قرآن کریم سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والوں، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے تاکہ آپ انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی والا صفات اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو کتاب عطا کی، پھر ارشاد فرمایا کہ اس لیے کتاب عطا کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ آپ نکال کر لے جائیں، تاکہ کہیں یہ دو چھوٹی چھوٹی پمفلٹ پڑھنے والا ملا یہ نہ کہہ سکے کہ نبی تو نفع نہیں دے سکتا، نبی تو نقصان نہیں دے سکتا، نبی تو کسی کو مشکل سے نکال نہیں سکتا۔ جسے ابھی تک شلوار باندھنے کا پتہ نہ ہو کہاں باندھتے ہیں، گٹوں سے کتنی اوپر ہوتی ہے کہ نیچے ہوتی ہے، جو ان معاملات کو حل نہ کر سکے، حبیب وہ کیسے جان سکتا ہے کہ تیری شان کیا ہے، تیرا عالم کیا ہے، تجھے رب نے عطا کیا کیا ہے؟ کہیں یہ تجھے بے اختیار نہ سمجھ بیٹھیں۔ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، حبیب تاکہ آپ نکال کر لے جائیں۔ دیکھیے رب کریم اپنے حبیب کی شان کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، قیامت تک جتنے تاریکیوں سے نکل کر نور ہدایت کی طرف جائیں گے انہیں نکالے گا کون؟ لِتُخْرِجَ النَّاسَ، آپ نکال کر لے جائیں گے۔ اس امت کو تاریکیوں سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ جاہل ان پڑھ امیوں میں ہم نے ایک عظمتوں والا رسول بھیجا ہے جو ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ،
جو इनके गंदे दिलों को भी पाक करता है। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछिए ये युज़क्कीहिम, ये मुजारे का सीगा है और ये किस पर दलालत करता है? ये इस्तिमरार पर दलालत करता है। मेरे हबीब बाप पहले भी इनके गंदे दिलों को पाक कर रहे थे, कयामत तक इनके गंदे दिलों को पाक करते रहेंगे। ये किसकी जिम्मेदारी? सिर्फ इतनी सी बात आपको समझाना चाहता था। ये जो मिलादुन नबी है, इसका मकसद आपको मेरे कहे बगैर समझ आ गया होगा। हुजूर इस उम्मत को तारीकियों से निकालने के लिए आए हैं। मिनज़ ज़ुलुमात, जुल्मत नहीं कहा, ये जमा है। मिनज़ ज़ुलुमात, एक तारीकी है इस कायनात। कुफ्र क्या है? ये तारीकी है। शिर्क क्या है? ये तारीकी है। बिदत क्या है? ये तारीकी है। बुजुर्गों का अदब ना करना क्या है? ये जुल्मत है। मां बाप की इज्जत ना करना, ये क्या है? मां बाप की इज्जत ना करें, महफिलों में पैसे जितने मर्जी फेंकते रहें, कोई फायदा नहीं होगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की महफिल में आने का मतलब क्या है? कि वो साहिब मिलाद के साथ उसने जो हुक्म दिया है उसकी तामील की जाए। मां बाप का अदब, ये भी मिलादुन नबी है। ये भी क्या है? बोले हो बोलते तुसी होने, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਥੱਕਾ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੁਣ। लेकिन मैं मुख्तसर गुफ्तगू इसलिए करूंगा, कारी साहब आ चुके हैं। कारी साहब को भी आए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और 3 घंटे हमें आए हुए हो चुके हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬਣਦਾ। मां बाप का अदब जानते हैं? रब अपनी इबादत के बाद किसकी बात करता है? अल्लाह ताबुदू। आगे ली आयत की है जी, इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। इबादत से मुत्तसिल हुक्म किसका है? मां बाप का। मां बाप का बेअदब जितने मर्जी कामिल पीर का भी मुरीद हो जाए, उसकी मुरीदी भी उसके मुंह पे मारी जाएगी। तबलीगों पे निकल जाए, ऐसी तबलीगें उसके मुंह पे मारी जाएंगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की मिलाद की महफिल में आने वालों, मां बाप की इज्जत करो ताकि रब को पता चले मेरे हबीब के साथ इसका ताल्लुक क्या है, इसका मेरे हबीब से रिश्ता क्या है, इसका मेरे हबीब से मोहब्बत कितनी है और ये मेरे हबीब को मानता कितना है। ये भी क्या है? मां बाप की इज्जत ना करना भी क्या है? ये जुल्मत है। रास्तों में बैठना, पौड़ियां ते जिस तरह बह रहे ने, 70 साल का बाबा दुकाना ते बैठा होता है, जिसकी जिंदगी का सफर ये नहीं पता अगले लम्हे वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। उक्का पींदा है नाल, बुजुर्ग हैं, गुस्सा ना कीजिएगा मेरी बात का, लेकिन मैं सिर्फ आपको टावा ते बाबा भी कोई नहीं लभदा पिया। आओ मैं उनते पे कहना कि जिन्हों असी बहुता डराइए कारी साहब भी सिर्फ एक लाभते ने पे मैनू बाबे।
یہ عام سی بات ہے کہ نوجوانوں کو سمجھانا ہے یا بزرگوں کو سمجھانا ہے پہلے؟ آپ جانتے ہیں آپ کے آباؤ آپ کن کی نسل سے ہیں؟ آج یہ اللہ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے نا، یہ مت سمجھیے میں کویت ٹر گیا سا، میں اتھے ٹر گیا سا، اتھوں پیسے کلے اساں، پیڑی لئی، پھر گڈی لئی، پھر آئی فون لیا، پھر چنگے کپڑے پائے۔ آپ جانتے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے پرخلوص والدین ہیں آپ کے۔ کبھی آپ کو یہ مغالطہ نہ لگے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے گا کہ آپ کیا ہیں اور آپ کے بزرگ کیا تھے۔ آپ کے آباء و اجداد، ان کے پاس ایک وقت کا کھانا ہوتا تھا، دوسرے وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے۔ عید کے عید نئے کپڑے شاید میسر آتے تھے، اور جو فصلیں آپ آج کھاتے ہیں، یہ جو چاول آپ کھا رہے ہیں، یہ ان کو یہ میسر نہ تھا۔ ان کی چولا نو کہندے سن جی، موٹا جا کو بابا دسے منو، ریلا کی کہندے سن جی، شیلا سیلا سی، وہ جو موٹا چاول ہو جاتا تھا، جو کھانے کے قابل نہیں رہتا تھا۔ ہاں چنگے کوئی جاٹو، چلو ٹھیک ہو گیا، میں تو کیا، میں حالی اگوں کچھ نہیں کیا، صرف انی کی گل کہی ہے کہ چنگے جاٹو۔ وہ یہ میسر نہیں تھا، لیکن ان کی زبان جب کوئی بات کہہ دیتے تھے پھر اس پہ پیرا دیا کرتے تھے۔ اے جنے منڈے ہن لڑتے نا، جڑیاں پیلیاں مہنگیاں ہو گئی نے، جڑیاں کتے پیو دادے نے زبان نال دتیاں سن، ہن منڈے پتہ کیا آندے نے، انہاں دتیاں سٹام کڈ کتے کی کیا کہتے ہیں وہ کڈ سٹام کتے ہی، پھر کچہری جاندے نے، اور جو پیسے دیندے نے پٹواری نو، کڈ ہاں ساڈی کو پیلی رہندی ہے، وہ پھر آندا ہے تہاڈی۔ وہ آپ کے بزرگوں نے اپنی زبان پہ دی ہوئی تھی۔ ہم نے ایک زمین لی، 3 باری پیسے دیتے ایک چوری نو، اس کے آباء و اجداد تو زبان سے دے کے گئے تھے۔ اگلی نسل نے کہا مہنگی ہو گئی ہے، پیر جی پیسے کڈو۔ جب پوچھے مولوی ظفر بیٹھا کتنی باری دیتے ہیں؟ 3 باری۔ یہ ان بزرگوں کی آپ اولاد ہیں جن کے پاس آسودگی نہیں تھی، لیکن ایمان کا نور تھا اور توکل کا نور تھا۔ ان کی دعاؤں کا ثمر آپ لوگ کھا رہے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا یہ ظلمات کیا ہیں؟ یہ راستوں میں بیٹھنا ظلمت نہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا، 2 منٹ بھائیو پکھا لگا، 2 منٹ میری مان سن لینا، بعد جنی مرضی چلا مارے ہو انہوں نے۔ یہ نوجوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ارشاد فرمایا صحابہ راستوں کا حق ادا کیا کرو۔ کن کا؟ عرض کی یا رسول اللہ راستوں کا حق کیا ہے؟ اس امت کے بزرگ اور اس امت کے نوجوانوں کو محمد الرسول اللہ نے پیغام دیا، میرے میلاد کی محفلیں سجانے والوں راستوں کا حق ادا کرو۔ راستوں کا حق کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نظریں نیچی کر کے گزرا کرو۔ کیا یہ میلاد النبی نہیں؟ یہ میلاد النبی ہے۔ میرے نبی کی آمد کا مقصد یہ تھا لوگوں کا ہاتھ پکڑا جائے اور رب کے ہاتھوں میں دے دیا جائے۔ یہ بیعت کیا ہے؟ بیعت آپ سمجھتے ہیں پیر کی ہے؟ بیعت در حقیقت اللہ کی ہے۔ ان الذین
युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फौका। बात समझ गए? शेख के हाथों पर बैत दर हकीकत अल्लाह की बायत है। और अफा कहते हैं हमारा नबी वो है जिसने हमारा हाथ पकड़कर रब के हाथों में दे दिया है। जो फर्शियों का हाथ पकड़कर फिर कहते हैं नबी नफा नहीं दे सकता। ओ भाई, जो जात तुम्हारा हाथ रब के हाथों में दे दे, सोच सकते हैं वो जात कितनी आला है। फाजिल बरेली ने फरमाया था, फर्श वाले तेरी शौकत का अलुव क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और उस हबीब ने अपने गुलामों को भी अर्शी बनाया है। हजूर मेराज से वापस तशरीफ लाए तो इरशाद फरमाया, बिलाल कौन सा अमल करते हो, जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनता हूं। ये फर्शी थे जिन्हें अर्शी बनाया। अलिफ लाम रा किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नासा मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह और उसका रसूल क्या चाहते हैं? आपको जुल्मत में गिरफ्तार रहे। ये सारी मजलिस का, महफिल का मकसद क्या है? ताकि हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी से आशना हो जाएं और हुजूर का वो नूर अपनी जिंदगियों में दाखिल करें। मैं सिर्फ 3 चीजें आपके सामने आज अर्ज कर रहा था कि मिलादुन नबी की महफिल में आने वालों, मां बाप का इकराम तुम पर वाजिब है। रास्तों का हक तुम पर। ये दुनिया की जितनी कौमें हैं जो आज हम तो दर दर भीख मांगते हैं, अब तो ये कौम फख्र करती है भीख मांगने पर। जो ज्यादा भी पैसे ले आए उन्हें कहते तेन वजीर आजम बना देने। क्यों? तू पैसे सही मंग सकना। वो कहता नहीं एनू लाओ, ए नहीं सही, एने नहीं सही मंगे। ਤੁਹਾਡਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਮੰਗਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਹਲੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੌਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚੱਜ। ये लानत का तौक है जो इस कौम के गले में इन्होंने डाला है। जानते हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया मंगतों के बारे में? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, इस उम्मत के लिए उसमें सबक है। हजूर ने फरमाया, अपने जराए मुआश बेहतर करो। अपने पैसे कमाओ। क्या? ये अल्लाह का रसूल कभी नहीं चाहता मेरा उम्मती कंगाल हो। बताइए कहीं पर है? हुजूर की जात जो थी, हुजूर का फकर इख्तियारी था। हुजूर फरमाते थे, मैं चाहूं तो ओहद पहाड़ मेरे साथ सोने का बनकर चले। मुझे ख्वाहिश ही नहीं इस चीज, मेरे लिए इसमें कोई चार्म ही नहीं है। मैं तो अपने रब से इश्क करने वाला हूं। तो मांगना, हुजूर ने फरमाया अपने जराए मुआश पैदा करो। दुनिया इस वक्त उस मकाम पे खड़ी है, अगर आपने अपने मुआश के जराए न बनाए तो आप मांगने पर मजबूर हो जाएंगे। यह भी आपके लिए एक सबक है। दुनिया बदल चुकी है, अब कोई किसी का नहीं है। वो जिनसे पंजाबी में कहते हैं अपनी बालनी है ते अपनी। 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही फरमाया था। लेकिन ये कौम सोई रही और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मैं अहलियान टाहू से माजरत चाहता हूं, क्योंकि मैं डील करके आया था
جڑی ڈیل تو پھر تمہیں پتا سارے کر کر لیندے ہیں. میں بھی ڈیل کر کے آیا تھا کہ میں دعا تک پہنچوں گا، لیکن جمعے کا دن ہوتا ہے. ابھی ایک جگہ درس قرآن تھا، وہاں سے بھی آ کے یہاں پہنچے ہیں. تو میں آپ سے معذرت بھی چاہتا ہوں. انشاءاللہ عزیز اگلے سال نئی ڈیل کے ساتھ آئیں گے جو میری آپ لوگوں کے ساتھ ہو گئی. اللہ کریم آپ کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے، دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے، آخرت میں بھی اجر عطا فرمائے. اللہ کریم آپ کی نسلوں کو اس محفل کا مقصد کیا ہے، ہمیں حضور کی زندگی کی خبر ہو، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا ڈھنگ آ جائے، اور یہ آپ کے لیے توشہ آخرت بنے. آخرت میں جب جائیں تو اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمارا ذکر کیا کرتے تھے. یہ سارا جن کہتے ہیں نا سارے پیسے پورے ہو جائیں، جدوں مولوی صاحب راضی ہو کے ٹر جان، چلو میں نہیں نہ لینا، پیر صاحب جی راضی ہو کے ٹر جانا نے بڑا صحیح پروگرام ہویا سی. تو ساری زندگی کے پیسے پورے کب ہوں گے؟ جب اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائیں گے. تو ساری زندگی کیا کرایا، صدقے، زکوٰۃ، سخاوت، یہ ساری چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئیں. تو اللہ آپ کو یہ شرف عطا فرمائے. میں حقیقت بات ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی، تسکین پہنچی جس طرح سے آپ لوگ یہاں پہ شامل ہوتے ہیں. اللہ آپ کو کی استقامت میں اور آپ کی توفیق میں اضافہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.